بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح رب زدني علما ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بات چلی تھی کلمے کی دو قسمیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد کی تین قسم بیان ہوئی، اسم، فعل، حرف۔ اسم وسعت کے اعتبار سے دو قسموں پہ ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ کی 7 قسمیں بیان ہوئی، معرف باللام، علم، اشارہ، ضمیر، اسم موصول، منادہ، مضاف الیہ۔ اس میں سے ضمیر باقی ہے۔ ضمیر سے متعلق کچھ باتیں پہلے ہوئی تھیں، میں نے پوری ڈیٹیل ضمیر سے متعلق آپ کے سامنے لکھ دیا ہے کہ ضمیر کتنے طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک ہم نے چھوڑ دیا، ہولڈ کیا، انشاءاللہ اس کو ہم ورب یعنی فعل کے اندر پڑھیں گے۔ ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیں مبنی ہوتی ہے۔ مبنی کہتے ہیں جو کسی عامل کے آنے کی وجہ سے وہ اپنی حالت بدلتی نہیں ہے۔ اگر مبنی بر فتح ہے، یعنی ایسا مبنی جو فتحہ کے ساتھ آیا ہے، یعنی منصوب ہے تو وہ منصوب ہی رہے گا۔ ایسا مبنی جو مرفوع ہے وہ مرفوع ہی رہے گا، اس سے پہلے عامل آنے کی وجہ سے یہ اس کی حالت نہیں بدلتی ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی، مطلب لفظاً اس کی حالت نہیں بدلتی ہے۔ جو ہم دیکھ رہے ہیں ظاہر میں اس کی حالت جیسی تھی ویسے ہی ہے، لیکن وہ اسی معنی میں رکھا جائے گا۔ اور معرب جو ہوتے ہیں وہ اپنی حالت اپنے سے پہلے آنے والے عمل کرنے والے عامل کے اعتبار سے اس کی حالت بدلتی رہتی ہے، اس کو معرب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ معرب اور مبنی سے متعلق ان ڈیٹیل بات ہوگی۔ ابھی مقصد یہاں سمجھانا ضمیر کو تھا۔ اگر اس کے بارے میں ہم نہیں معلوم کریں گے کہ یہ جو مبنی ہم نے لکھا ہے کیوں لکھا ہے، مبنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت نہ بدلے۔ تو اپنی حالت کس اعتبار سے نہیں بدلے گی وہ پہلے میں بتا دیتا ہوں، اور انشاءاللہ بات اس سے پہلے ہوئی ہے، اس کے اندر میں نے بات کی تھی۔ ضمیر کی 2 قسمیں بیان کی گئی، متصل، منفصل۔ متصل کی 3 قسمیں ہوئی، مرفوع، منصوب، مجرور۔ یہ مرفوع، منصوب، مجرور سے متعلق میں نے کہا تھا کہ جس لفظ کے آخری حرف پر رفع ہو وہ پورا کا پورا لفظ مرفوع ہوتا ہے، جس لفظ کے آخری حرف پر نصب ہو وہ پورا کا پورا لفظ منصوب ہوتا ہے، جس حرف کے آخری حرف کے نیچے کسرہ ہو وہ پورا کا پورا جر ہو وہ پورا کا پورا مجرور ہوتا ہے۔ تو مرفوع کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، منصوب اور مجرور۔ منصوب کس اعتبار سے ہوں گے کہ اس سے پہلے ایسا عامل آتا ہو کہ جس کے آنے کی وجہ سے اس کی حالت پہلے کچھ اور تھی، رفع کی حالت میں تھی، لیکن جیسے عامل نے آ کر عمل کیا، اس کے عمل کرنے کی وجہ سے یہ حالت رفع سے نصب میں آ جائے گی، مرفوع سے منصوب ہو جائے گا۔ جیسے اور اگر مجرور ہوا ہے، میں آپ نے پڑھا حرف جر اپنے اسم پر آتا ہے تو کیا عمل کرتا ہے؟ عمل کرنے والا کون ہے؟ حرف جر ہے۔ تو حرف جر کیا ہوا؟ عامل ہوا۔ کس پہ عمل کر رہا ہے؟ اپنے بعد آنے والے اسم پر۔ اور اس اسم پر عمل کیا کرتا ہے کہ وہ حرف جر کے آنے کی وجہ سے وہ اسم کی اپنی اصلی حالت سے بدل کے مجرور کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی منصوب ہوں گے، مرفوع ہوں گے، مجرور ہوں گے۔ تو وہ ظاہری طور پہ معرب اسما جو آتے ہیں ان کی حالت اس کے اعتبار سے بدل جاتی ہے، لیکن یہ ظاہری طور پہ بدلتے نہیں ہیں، بس حالت مجرور ہو جاتی ہے، کنڈیشن مجرور ہو جائے گی، استعمال اس کا ہوگا وہ مجرور کے طور پہ ہوگا۔ اس کے ساتھ بھی اگر حرف جر آ جائے ضمائر کے ساتھ تو وہ بھی مجرور ہوتے ہیں، لیکن شکل کے اعتبار سے جو ہم کو دکھیں گے وہ ایک ہی حالت میں دکھیں گے، منصوب بھی اور مجرور بھی۔ اس لیے میں نے مجرور کو یہاں لکھا نہیں ہے، صرف منصوب کو لکھ دیا ہے کہ جس حالت میں یہاں منصوب ہے اسی حالت میں مجرور بھی ہوں گے۔ ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں آپ دیکھ لیں، 14 ہوتے ہیں، 14 صیغے ہوتے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں میں نے اس پہ بات کی تھی کہ جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے اور حالت کے اعتبار سے۔ حالت کے اعتبار سے ان 14 کو کیا کریں گے؟ ہم 3 جگہ تقسیم کر دیں گے۔ وہ 3 کون کون سی ہوگی؟ یا تو وہ جو حالت ہوگی وہ غائب کی ہوگی، یعنی جو شخص غائب ہے، جو چیز غائب ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ غائب ہے، تو اس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو غائب کے کتنے آتے ہیں؟ 6۔ اور اگر کوئی موجود ہے اس کو حاضر کرتے ہیں اس کے بھی 6 آتے ہیں، 6 دو 12، 20۔ اور 2 جو آتے ہیں لاسٹ میں متکلم کے، بات کرنے والے سے متعلق، وہ اگر اس کی تفصیل ہم بتائیں گے کہ یہ متکلم کے 2 ہی کیوں آئے ہیں، وہ اصل میں یہ 4 ہی ہیں، لیکن ایک کی جگہ
دو کو استعمال کر لیا گیا ہے تو اس لیے یہ دو ہو گئے ہیں. تو ٹوٹل 14 ہو گئے حالت کے اعتبار سے. عدد کے اعتبار سے کیا ہوں گے؟ یا تو وہ عدد کے اعتبار سے ایک ہوں گے کاؤنٹ کے اعتبار سے، یا دو ہوں گے یا دو سے زیادہ کے لیے استعمال کیا جائے گا. تو یہ ہوگا کاؤنٹ کے اعتبار سے. جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ جنڈر کے اعتبار سے یا تو وہ میل یا فیمیل یا مذکر یا مؤنث. تو اس اعتبار سے میں نے پوری بات بتائی تھی، اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اس بات کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. یہ منصوب کیوں ہوں گے؟ اگر اس کے ساتھ ہم نے کچھ لگا لیا تو وہ قرآن کے اندر بہت ساری مثال ہے. آج میں نے سوچا کہ قرآن عظیم کو ہی اٹھا لیتے ہیں تاکہ مثالوں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو، اور کہیں سے بھی ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ مل جائے گا، بس سمجھنے کی بات ہے. میں نے یہ قرآن عظیم کھول لیا ہے اور اس کو مثال لینے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیں یہاں پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم. اب آپ اس کے اندر دیکھیں ہم ہے، دونوں میں ہم ہے، ہو ہما ہم جمع ہے اور غائب ہے. تو یہ فلاحوں کیا ہے؟ ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ متصل ہے. اور کون سی ہے؟ منصوب ہے. اب دیکھیں گے کہ یہ لہم کی وجہ سے یہ منصوب نہیں ہوگی بلکہ مجرور ہوگی، لیکن ہے کیا؟ اسی حالت میں ہے. وعمل صالحا فلہم، تو فا کو ہم نے ہٹا دیا، لہم ہے. لام حرف جر ہے، تو حرف جر جب داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ مجرور کرتا ہے. تو یہ اصل میں تو مجرور ہے لیکن ظاہری طور پر یہ اسی حالت میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبنی ہے. اجرہم کے اندر بھی وہی ہے. عند ربہم، کبھی کبھی یہ ہم جو ہے وہ ہم کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عند ربہم، عند ربہم. تو دیکھیں عند کا مضاف رب ہے اور رب کا جو مضاف ہو رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے، وہ کون بن رہا ہے؟ ہم بن رہا ہے. تو ہم کو ہم کے طور پہ بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ ہم کیا ہے؟ مجرور ہے. اس سے زیادہ اب آپ کہیں گے کہ آپ نے بتایا تھا کہ جو حالت بدلتی ہے وہ آخری حرف سے حالت بدلتی ہے، تو اس کی حالت بدلی ہی نہیں ہے کیونکہ یہ مبنی ہے ظاہر میں. ولا خوف علیہم بھی آ گیا ہے. ولا هم يحزنون وإن أخذنا ميثاقكم قم یہ میثاقکم، میثاق اور اس کے ساتھ کم ضمیر آئی ہے. تو یہ عمل کے اعتبار سے، اور جب ہم نے اب دیکھا جائے گا کہ یہاں بن کیا رہا ہے. اگر مفعول بن رہا ہے تو منصوب ہوگا، اور اگر مجرور بن رہا ہے یعنی کوئی اور اعتبار سے اگر اس کا عامل آ رہا ہے تو اس کو ہم مجرور پڑھ لیں گے. بس یہ فرق ہے اس کے اندر. تو بہت ساری مثالیں ہیں قرآن عظیم کے اندر، کہیں سے بھی آپ کھول کے پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں آتی ہی رہتی ہیں. تو اور مقصد ہمارا کیا ہے؟ قرآن عظیم کو سمجھنا ہے. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِم میں نے کہا تھا کہ ہم کو فیہم بھی پڑھتے ہیں. دیکھیں فی یسارعون فیہم یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، تو فیہم آیا. فعسى اللہ ان یأتی بالفتح او امر من عنده، یہ ہو جو ہے وہ ہی بھی آتی ہے، ہو کو ہی، تو عندہ تو یہ مضاف الیہ بن رہا ہے. عندک جیسے عند لکھا تھا میں نے اوپر، عند ربہم ایسے ہی عندہ. تو دیکھیں یہاں ہاں ہے، حالت جری میں ہے لیکن مبنی ہونے کی وجہ سے یہ اس حالت میں ہی رہے گا. واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے عندہ. آیا آپ کے سامنے؟ تو ایسے جب قرآن عظیم کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں سمجھ میں آتی جائیں گی، اور جب یہ قاعدے معلوم ہوں گے اور جب بھی آپ اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں تو قرآن عظیم کو اٹھا کے سمجھیں، تاکہ اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں وہ اور ہمارے قواعد
ایک ساتھ میچ ہوتے ہیں کہ نہیں. اگر اس سے اگر کوئی ڈاؤٹ یا کوئی سوال دماغ میں بات آتی ہے تو اس کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو جائے وہ اس سے متعلق بھی بات آئے گی کہ ہاں میں نے یہ بتایا اور قرآن میں یہ لکھا ہوا. فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ آ گیا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ آ رہا ہے. تو قرآن عظیم کے اندر ہم ڈھونڈیں گے تو انشاءاللہ ملے گا. مثالیں بہت زیادہ دماغ میں رہتی نہیں ہیں اور جب ہم قرآن لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی. منصوب اور مجرور کو ہم نے سمجھ لیا, مرفوع کو ہم نے ہولڈ کیا. انشاءاللہ اس کو ورب فعل کے اندر سمجھیں گے کہ ہم مرفوع متصل ضمیر کیا ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں منفصل سے متعلق. متصل اور منفصل میں فرق صرف اتنا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ مل کر کے آتے ہیں اور یہ الگ آتے ہیں. منفصل کے معنی الگ ہونا, متصل کے معنی ملے ہوئے ہونا. تو متصل آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں آتے ہیں اس سے متعلق کہ مرفوع کیا ہے. ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, انتا, انتما, انتم, انتی, انتما, انتنا, انا, نحن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. ایاہو, ایاہما, ایاہم, ایاہا, ایاہما, ایاہن, ایاکا, ایاکما, ایاکم, ایاکے, ایاکما, ایاکن, ایایا, ایانا. آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ ایا کو اگر چھوڑ دیں آپ اور ادھر کی ضمیر کو پڑھیں گے آپ تو دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ سارے ضمائر کون سے ہیں, متصل کے ہیں. جو میں نے ابھی لکھا تھا ہو, ہما, ہم, ہا, ہما, ہننا, کا, کما, کم, کی, کما, کننا, یا, اب, نا. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ ایا جڑ گیا تو یہ منفصل ہو گیا اور منصوب ہو گیا. تو پہلے جب یہ تھے صرف تو متصل تھے. کیوں تھے؟ کیونکہ یہ بغیر کسی کے ساتھ, میں نے ابھی مثال بھی دیا ہے, ربہم, ربہما, ربہم, ربکا, ربکما, ربکم, ربکی, ربکما, ربکن, ربی, ربنا, آتنا فی الدنیا حسنہ. یہ ساری چیزیں تو یہ سب تو آئے تھے, لیکن جیسے اس کے ساتھ ایا جڑ گیا, ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں ایاک, اس کے آگے ہم نے لکھ دیا نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو یہ الگ ہے. ایاک الگ ہے, نعبد ایک الگ لفظ ہے اور ایاک ایک الگ لفظ ہے. تو یہ ضمیر منفصل ہے لیکن کون سی ہے؟ منصوب ہے. یعنی ہمیشہ یہ حالت نصب میں رہتی ہے اور منصوب کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. منفصل کے اندر مجرور ضمیر نہیں آتی. جب بھی اگر مجرور کی جگہ یا حالت جری میں کسی ضمائر کو استعمال کرنا ہو ضمیر کو تو ہمیشہ متصل کی ضمیر استعمال کی جاتی ہے. اور یہ جو آتے ہیں یہ بھی الگ ہو کے آتے ہیں. وہ ایک یہ بھی وہی کنڈیشن میں ہے کہ حالت کے اعتبار سے موجود ہوگا, غائب ہوگا, متکلم, جنس کے اعتبار سے مذکر, مؤنث, اور عدد کاؤنٹ کے اعتبار سے واحد, تثنیہ, جمع. واحد, تثنیہ, جمع, مذکر ہو گیا یہ. اور کیا ہو گیا؟ مذکر, غائب. واحد مذکر غائب, تثنیہ مذکر غائب, جمع مذکر غائب. ان کو لے لیں گے, یہ مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب, تثنیہ مؤنث غائب, جمع مؤنث غائب. ان کو لے لیں گے, اس کے اندر سے کچھ نہیں ہوا, مذکر ہے لیکن غائب نہیں ہے. یہ موجود اور حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے. واحد مذکر حاضر, تثنیہ مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر. اور یہاں سے لے کے یہ اور یہ تین مذکر ہیں, حاضر ہیں, سوری مؤنث ہیں اور حاضر ہیں. یہ مذکر کے لیے ہوگا, یہ مؤنث کے لیے. اور یہ جو ہے یہ والی واحد ہو, مذکر ہو یا مؤنث ہو, دونوں کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ وہ اکیلا ہونا چاہیے. مذکر مؤنث ایک جیسے ہوتے ہیں. اور یہ متکلم کے لیے, نہ حاضر کے لیے نہ غائب کے لیے. اور نیچے والا جو نحنو ہے یہ جو استعمال ہوتا ہے وہ تثنیہ ہو, جمع ہو, مذکر ہو, مؤنث ہو, متکلم کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو 14 کے 14 ہو گئے. ایسے ہی اس کے اندر بھی ہے, یہ دونوں متکلم کے ہیں. باقی آپ لگا لیں, 3 غائب, 3 غائب, 3 حاضر, 3 حاضر. 3 غائب ہیں جو اوپر والے مذکر کے ہیں, 3 نیچے والے غائب جو ہیں وہ مؤنث کے ہیں, پھر 3 نیچے جو آئے ہیں وہ حاضر کے ہیں لیکن موجود ہیں مذکر کے لیے, مذکر حاضر, مؤنث حاضر اور متکلم.
ٹھیک ہے، ایاک نعبد، اس کی بھی مثال قرآن عظیم کے اندر بہت زیادہ آئی ہوئی ہیں، کہیں سے بھی کھول لیں انشاءاللہ، کہیں بھی مل جائے گا، آپ کھولیں گے پڑھیں گے تلاش کریں گے تو انشاءاللہ انہی سب چیزوں کے استعمال کے سے قرآن عظیم کے اندر استعمال ہوا ہے، آپ ڈھونڈتے جائیں۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، دیکھیں اس کے اندر تینوں کے اندر قاتلوہم میں ہم، یعذبہم میں ہم، بأیدیکم میں کم، ویخزہم ہم، وینصرکم علیہم، ویشفی صدور قوم مؤمنین، ویذہب غیظ قلوبہم، ویتوب اللہ علی من یشاء، واللہ علیم حکیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ اس کے اندر منفصل ضمیر ابھی اس کے اندر نہیں ہے، چلے آگے پڑھ لیتے ہیں۔ یا ایہا الذین، یہاں بھی نہیں ہے، دیکھیں یہاں پہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، دیکھیں سب کے ساتھ کم 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 کم، جمع مذکر حاضر کی ضمیر لگی ہوئی ہے، واموال اقترفتموها واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، وتجارت تخشون کسادها واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، ترضونها واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے، احب الیکم جمع مؤنث حاضر کی ضمیر ہے، ورسولہ یہ حالت جبی میں ہے، یعنی مجرور ہے لیکن اپنی حالت پر ہے، اور کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کی ضمیر ہیں۔ اور ہمیں ڈھونڈنا کیا ہے؟ یہ سب متصل دکھا رہے ہیں، منفصل کے اندر منفصل کا بھی استعمال ہوا ہے اس میں، جب ہم استعمال کریں گے قرآن عظیم کے اندر ڈھونڈیں گے، میں ڈھونڈ بھی لیتا ہوں انشاءاللہ مل جائیں گے ابھی۔ خیر قرآن عظیم کے اندر بہت جگہ ہے، ابھی میرے سامنے نہیں آ رہے، جب آدمی پڑھتا ہے تو آ ہی جاتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر آیا ہے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا، یہاں دیکھیں یہ متصل ہے، إِلَّا هُ، یہ ہو جو ہے یہ منفصل ہے، واحد مذکر غائب کا ہے۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة، دیکھیں یہاں ہوا کی ضمیر آئی ہے، ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، به کے ساتھ دیکھیں با حرف جر اور ہا ضمیر آئی ہے، یہ کون سی ہے؟ مجرور ہے، متصل مجرور۔ فلما اثقلت دعوا الله ربهما، ہما تثنیہ مذکر غائب، تثنیہ مذکر یا مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ڈھونڈیں گے قرآن عظیم کے اندر تو یہ ساری چیزیں ملیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین و ایای فارہبون یا فاتقون، ایای متکلم، ایانا بھی آیا ہے، ایانا کا بھی استعمال ہے، تو قرآن عظیم کے اندر قریب قریب ساری ضمیروں کا استعمال ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ لیں تو سمجھنے کے بعد جب تک ہم قرآن عظیم کو پڑھ کر کے اس میں غور نہیں کریں گے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج بات کمپلیٹ ہو گئی، بس ایک بچ گئی ہے، وہ کون سی ہے؟ ضمیر مرفوع و متصل کی، وہ انشاءاللہ آگے جب ورب کی بات ہوگی تو اس کے اندر وہ بات آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔